السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا لفظ استغفر اللہ انسان کی زندگی بدل سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ یہ گناہوں کو مٹاتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، رزق بڑھتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کی بدولت انسان کی خطائیں، انسانوں کی غلطیاں، کوتاہیاں اللہ رب العزت معاف کرتا ہے۔ استغفر اللہ کو توجہ سے، دھیان سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہوئے، ندامت سے آنسو نکلتے ہوئے پڑھے نا تو بہت فیوز و برکات ملتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر استغفر اللہ پڑھیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ استغفر اللہ کی بدولت اللہ پاک کا کرم میرے اوپر کتنا نازل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں نا کہ استغفر اللہ کا مطلب ہی ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ جب بندہ سچے دل سے کہتا ہے استغفر اللہ تو وہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطیاں ہوئیں، مجھے معاف فرما دے۔ دیکھیں کہ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر خوب برسائے گا، تمہیں مال اولاد سے مدد دے گا۔ اسی طریقے سے دیکھیں جیسے سورہ نوح ہے، اس میں بھی اس کے بارے میں ہے کہ استغفر اللہ سے رزق بڑھتا ہے، بارش اور رحمت لاتا ہے، اولاد میں برکت دیتا ہے، زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ دیکھیں، جو شخص استغفر اللہ کو اپنے اوپر لازم کر لے، اللہ پاک اس کے ہر غم سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر تنگی سے نجات عطا فرماتا ہے اور اسے وہاں سے روزی عطا کرتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں، سوچئے، صرف استغفر اللہ کی عادت انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتی ہے۔ اگر آپ اپنے کسی بھی مقصد، سب سے پہلے تو مقصد کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، تو میں اپنے رب کے حضور اپنی غلطیوں کی، کوتاہیوں کی معافی مانگوں، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، اور جب انسان سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں تو وہ استغفر اللہ کرتا ہے تو اس کی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، فقط نیت صاف ہونی چاہیے۔ دیکھیں، ہم سے نا دن رات چھوٹی بڑی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اور استغفار ان گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے اس کا یہ مقصد نہیں، مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گناہ کریں، استغفر اللہ کریں، نہیں، بلکہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتے ہوئے اپنے رب کے حضور کہ اللہ میں اپنے گناہوں کی، غلطیوں کی معافی مانگتی ہوں۔ دیکھیں، اس سے کیا ہوگا کہ دل کا سکون، بہت سے لوگ ہیں نا جو بے چینی، پریشانی، گھبراہٹ کا شکار رہتے ہیں نا، تو جب وہ استغفر اللہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ان پر نا ایک سکون نازل ہوتا ہے۔ ایسے کئی ہیں کہ جنہوں نے استغفر اللہ پڑھا تو ان کے کتنی ٹینشنیں دور ہوئی ہیں۔ اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ دیکھیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے گھر میں معاشی تنگی ہوتی ہے، معاشی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں اور رزق میں کوئی آثار نظر نہیں آتا کہ میرا رزق کیسے بڑھے، تو آپ اگر سارے گھر والے بیٹھ کر نا 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں اور اللہ پاک کے حضور توجہ سے دعا مانگیں تو پھر دیکھیں کہ آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرتا ہے۔ اچھا، یہ یاد رکھیے گا کہ استغفر اللہ اللہ کے عذاب اور آزمائشوں سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے،
اور جب آپ کوئی ہیں کہ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تو وہ صدقے دل سے استغفر اللہ کو پڑھنا شروع کریں، تو کیونکہ استغفر اللہ نا دل کو پاک کرتا ہے، اور پاک دل کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اور مزید اس میں یہ کہیں کہ یا ارحم الراحمین، یہ بھی کر کے مانگیں کہ اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اور دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، جن کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف تھے، کب کوئی یعنی کہ آپ کی خاطر تو کل جہاں بنا ہے، پھر بھی آپ استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ تو ہمیں بھی تو چاہیے نا کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ورد زباں استغفر اللہ پڑھیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بھی نا میں کسی مشکل میں گرفتار ہوا، جب بھی کوئی تنگی آئی، جب بھی کوئی پریشانی آئی، تو استغفر اللہ کو میں نے لازم پکڑا، اور استغفر اللہ کی بدولت اللہ تعالیٰ نے میری مشکل آسان فرما دی۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام استغفر اللہ کو روح کی صفائی کہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ سب سے میں یہ درخواست کروں گی کہ آج ہی سے استغفر اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آئیں سب مل کر استغفر اللہ پڑھتے ہیں، اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی استغفر اللہ کی برکتیں حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔